اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرما اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت نصیب فرما۔ بظاہر یہ بڑا عجیب تھا، کیونکہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگتے تھے اس وقت مدینہ منورہ میں امن تھا، کوئی جنگ وغیرہ کی کوئی صورت نہیں تھی کہ دشمن حملہ کرتا اور مدینہ منورہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرماتے، لیکن دعا وہ یہ فرماتے کیونکہ ان کا یقین تھا کہ جو دعا مانگے اللہ قبول فرماتے، یا اللہ شہادت کی موت بھی نصیب فرما اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں نصیب فرما، مدینہ میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پہ میں کہوں کہ یا اللہ مدرسے کے دفتر میں مجھے شہادت نصیب فرما، تو کوئی مجھے کہے گا کہ بھائی یہاں کون آئے گا جو آپ کو مارے گا، یہاں کون آئے گا جو آپ کو قتل کرے گا، شہید کرے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یا اللہ موت بھی شہادت کی نصیب فرما اور موت بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں نصیب فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا کیسے قبول فرمائی؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اچھے صحابی ہیں، بڑے مقرب صحابہ میں سے ہیں، ان کے ایک غلام تھے ابو لؤلؤ فیروز۔ وہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ملاقات کے لیے کوئی بات تھی۔ اچھا وہ یہودی تھے، مجوسی تھے، ایرانی تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میرے لیے ایک چکی بنا دو۔ یہ آٹا پیسنے والی چکی پہلے ہاتھ سے چلتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں تیرے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ سب لوگ دیکھیں گے۔ تو جب وہ چلا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مجھے دھمکی دے گے، یہ غلام ابو لؤلؤ فیروز مجھے قتل کی دھمکی دے گے۔ تو باقی صحابہ نے فرمایا کہ آپ حکم کریں، ہم ان کا سر تن سے جدا کر دیں گے، ختم کر دیں گے ان کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تک اس نے جرم نہیں کیا تو ہم اس کو کیسے قتل کریں؟ کیسے احتیاط کرتے تھے کہ اپنے جانی دشمن کو بھی کچھ نہیں کہا کہ اس نے جب کچھ کیا نہیں، ہمارا کوئی دلیل نہیں ہے ان پر، ان کے خلاف، تو ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہی ہوا کہ کچھ دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہیں، اور وہی ابو لؤلؤ فیروز جو 3 دن خنجر کو زہر کے اندر بھجا کے رکھا ہوا تھا، وہ خنجر اپنے ساتھ رکھا تھا اور محراب میں چھپا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، چونکہ اندھیرا ہوتا تھا، لائٹنگ تو ہوتی نہیں تھی، تو نماز کے دوران ہی اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا، اور وہ صفوں کو چیرتا ہوا بھاگنے لگا۔ جب وہ سمجھا کہ میں یہاں سے نہیں نکل سکتا، یہ مجھے پکڑ رہے ہیں، پکڑ لیں گے، یا پکڑ لیا، تو اس نے وہی خنجر اپنے اندر بھی گھونپ دیا اور خودکشی کر لی، اور وہ اسی وقت واصل جہنم ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے ہوشی طاری ہوئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا۔ جب ہوش میں آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرہانے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے علی، جیسے ہی ہوش میں آئے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ اے علی،
میرا قاتل کون ہے، کس نے مجھے قتل کیا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابو لؤلؤ فیروز۔ تو آپ نے شکر ادا کیا کہ الحمدللہ کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں قتل نہیں ہوا، ایک مجوسی، ایک کافر کے ہاتھوں قتل ہوا، اور کسی مسلمان کی تلوار میرے خون سے آلودہ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جب ان کو دودھ پلایا گیا تو وہ دودھ یہاں سے زخم سے نکلنے لگا، تو صحابہ سمجھ گئے کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ حضرت عائشہ سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں جو ایک قبر کی جگہ باقی ہے، اے عائشہ اگر آپ کی اجازت ہو تو یہاں پہ مجھے دفن کر دیا جائے۔ تو حضرت عبداللہ گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت عائشہ سے پوچھا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، کیونکہ ایک قبر حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک قبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک قبر کی جگہ حضرت عائشہ نے اپنے لیے چھوڑی تھی، کیونکہ یہ حجرہ مبارکہ ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے چھوڑی تھی، لیکن میری اجازت ہے کہ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا جائے۔ تو وہ آئے حضرت عبداللہ، اور رسول اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ حضرت عائشہ نے اجازت دے دی کہ یہاں پہ دفن کر دی، قبر بنا دیا جائے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے اس کے بعد پھر ایک مرتبہ، اس کے بعد میرا جنازہ پھر ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے پاس رکھا جائے، اور ایک مرتبہ پھر پوچھا جائے کہ اگر آپ کی اب اجازت ہے تو ہم یہاں دفن کرتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ابھی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اب میں چونکہ خلیفہ وقت ہوں اور وہ اس وجہ سے اجازت دے رہے ہوں، جب میں فوت ہو جاؤں تو اس کے بعد میری خلافت ختم، اس کے بعد ایک مرتبہ پھر اجازت لے لیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ اس کے بعد جب جنازہ لے جایا گیا، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے سامنے رکھا گیا اور اجازت مانگی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اجازت دی کہ میں اجازت دے چکی ہوں۔ پھر جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دفن کر دیا گیا۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی دعا ایسے قبول ہوئی کہ انہوں نے دعا مانگی تھی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یا اللہ شہادت بھی نصیب فرما، اپنے حبیب کے شہر میں نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے شہر کی مسجد نبوی کے محراب کے اندر شہادت نصیب فرما دی۔ کتنی عظیم الشان ہستی۔